خیر، ہم جب کوڈ لکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد سورس کوڈ ہوتا ہے جو آگے چل کر مشین لینگویج میں ہی بدلتا ہے، اس لیے وہ کمپیوٹر یا موبائل فون میں رن مطلب چلتا ہے۔ جب میں کوڈنگ یا پروگرامنگ یا ڈیولپمنٹ کہتا ہوں تو اس سے مراد سورس کوڈنگ ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے یہ سورس کوڈ کہاں لکھیں، پھر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کیسے یہ سورس کوڈ مشین لینگویج میں تبدیل ہو، پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے کیسے اس لو لیول لینگویج میں تبدیل ہوئے کوڈ جو کہ اب پروگرام بن چکا ہے کو رن مطلب چلایا جائے۔ ہم یہ سب عوامل ہم آگے اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورس کوڈ کہاں لکھتے ہیں اور کیسے لکھتے ہیں۔ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کا ٹیکسٹ مطلب لکھائی کسی بھی ٹیکسٹ ایڈیٹر یعنی ٹیکسٹ لکھنے کے پروگرام میں یعنی ونڈوز کے نوٹ پیڈ یا میک کے ٹیکسٹ پیڈ پر لکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹیکسٹ ایڈیٹر ہر آپریٹنگ سسٹم یعنی ونڈوز، میک یا لینکس کے ساتھ آتا ہے۔ لکھائی مطلب ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی انوکھی چیز نہیں ہوتی، یہ سادہ ٹیکسٹ ہوتا ہے۔ یہاں ہم نے ایک مثال کے ذریعے سادہ سا پروگرام سی شارپ لینگویج میں دکھایا ہوا ہے جو ونڈوز کے نوٹ پیڈ میں لکھا گیا ہے۔ اس مثال میں آپ سب سے اوپر اس کا ٹائٹل مطلب سی شارپ سورس کوڈ .cs نوٹ پیڈ دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب عام طور پر نوٹ پیڈ کی فائل کا ایکسٹینشن .txt ہوتا ہے، لیکن اس مثال میں فائل کے نام کے ساتھ .cs لکھا ہوا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سی شارپ کی فائل ہے۔ نوٹ پیڈ کے نیچے جو دیا ہوا ہے وہ MS آفس ورڈ کا فارمیٹنگ بار ہے، یعنی سورس کوڈ پروگرام کو ہم ورڈ میں نہیں لکھ سکتے ہیں کیونکہ سورس کوڈ ہر طرح کی فارمیٹنگ سے مطلب سورس کوڈ بولڈ، اٹیلک اور مختلف رنگوں میں نہیں لکھ سکتے یا لکھنے کی ضرورت ہے، اس سے اس کا مطلب اور کام بدل جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو آہستہ آہستہ خود آگے اس ویڈیو میں سمجھ آ جائے گی۔ اس مثال میں جو آپ کوڈ دیکھ رہے ہیں وہ ایک مکمل پروگرام ہے مگر بہت ہی سادہ۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم کمپیوٹر اسکرین میں السلام علیکم ورلڈ لکھیں گے۔ یہ الفاظ میں نے کچھ بدل دیے ہیں مگر جو کوئی پروگرامنگ لینگویج سیکھ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسی طرح کا پروگرام اس پروگرامنگ لینگویج میں لکھتا ہے۔ خیر، OS کے ٹیکسٹ ایڈیٹر میں کیا ہم اس طرح اپنا پورا پروگرام جو بہت بڑا ہو لکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، لکھ سکتے ہیں، مگر اس طرح ہمیں اور بھی زیادہ وقت لگے گا اور ہم اپنے پروگرامنگ لینگویج کی اسٹیٹمنٹ کی ایررز مطلب غلطیاں بھی سرچ مطلب تلاش نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ایسے ٹیکسٹ ایڈیٹر بنائے گئے ہیں جو وہ یہ سہولت دیتے ہیں جیسے اس مثال میں دکھایا گیا ہے۔ اس ٹیکسٹ ایڈیٹر میں پروگرامنگ لینگویج کے لحاظ سے کچھ مزید فیچرز دیے ہوئے ہوتے ہیں جو کوڈنگ میں بہت آسانی پیدا کرتے ہیں، جیسے لائن نمبر جس سے کوڈر کو اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ اس کا کوڈ کتنا بڑا ہے اور ایرر کون سی لائن میں آئی ہے۔ ایک اور سہولت کوڈنگ میں مختلف چیزوں کی کلر کوڈنگ ہے۔ یہ وہ فارمیٹنگ نہیں جیسے ہم نے پہلے MS ورڈ میں دیکھی تھی، بلکہ یہ کوڈر کی آسانی کے لیے خود بخود ہوتی ہے۔ اس سے کوڈنگ کے مختلف حصے پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے اور اس طرح کوڈر فوراً اپنے پروگرام کی کوڈنگ کے مختلف حصے پہچان لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو پروگرامنگ کو بہت سہولت دیتی ہے وہ ہے سینٹیکس چیکنگ، یعنی کوڈر کوڈنگ کی صحیح اصطلاحیں استعمال کر رہا ہے اور اسپیلنگ سے ہی لکھ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی اصطلاح غلط ہوتی ہے تو وہ عام طور پر لال رنگ کی لائن اس کے نیچے خود بخود لگا کر کوڈر کو بتا دیتا ہے۔ مختلف پروگرامنگ لینگویجز نے اپنے پروگرام بھی بنائے ہوتے ہیں جس میں پروگرامر اپنا پروگرام لکھ سکتے ہیں جیسے اس مثال میں دکھایا گیا ہے۔ یہ IDE مطلب انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کہلاتے ہیں۔ اس میں وہ تمام فیچرز موجود ہوتے ہیں جو جس پروگرامنگ لینگویج کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے، اور پروفیشنلز مطلب پیشہ ور پروگرامرز یہی پروگرامنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم جو IDE استعمال کریں گے اس ویڈیو سیریز میں وہ ویژول اسٹوڈیو ہے جیسے اس مثال میں دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ کو میرا کام پسند ہے تو آپ مجھے پیٹرون میں بھی سپورٹ کر سکتے ہو with as low as $1. It really helped me to develop these videos. Thank you. Please follow us on Twitter, Instagram and like our page on Facebook and subscribe our channel on YouTube and ring the bell icon for upcoming videos. You can also follow us on TikTok as well.